نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس سے پہلے ہم یہ بات کر رہے تھے کہ عربوں کے اندر بت پرستی کا آغاز کیسے ہوا، تو میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ جس طرح سے علماء نے رسول پاک علیہ السلام کی سیرت کو لکھا ہے، اس کے اندر علماء یہ لکھتے ہیں کہ دور جہالت کے اندر عربوں کے اس زمانے کے اندر بنو خزاع قبیلے کا ایک سردار تھا جس کا نام تھا عمرو بن لحی۔ وہ ان کے اکابر علماء کے اندر اس کا نام شمار کیا جاتا تھا۔ تو ایک دفعہ اس نے شام کی طرف سفر کیا اور وہاں سے حبل نامی ایک بت اپنے ساتھ لے کر آیا، اور اس بت کو اس نے اللہ پاک کے گھر کے پاس نصب کر دیا۔ اسی طرح کچھ عرصے کے بعد ایک بت جو تھا وہ مشلل کی جگہ سے جو تھا وہ ان کو ملا، اور ایک بت طائف کی طرف سے جو تھا وہ ان کو ملا، اور ایک بت وادی نخلا کی طرف سے جو انہوں نے بنا لیا۔ تو اسی طرح لات، منات اور عزا کے نام کے جو بت تھے وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ اور پھر جو لوگ حج کرنے کے لیے آئے تو انہوں نے ان بتوں کو ان بتوں کا لوگوں کو تعارف کروایا۔ جو دوسرے قبائل کے لوگ تھے، جو دوسرے عرب کے اطراف سے جو لوگ آئے تھے، وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ عمرو بن لحی جو ہے یہ ایک بڑا عالم ہے اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دین کے اوپر چل رہا ہے، جو یہ بات کہہ رہا ہے ٹھیک ہی ہوگی، اور انہوں نے اس کو بدعت حسنہ کا نام دیتے ہوئے اس کی بات کو مان کر انہوں نے بھی ان بتوں کی تعظیم کرنا شروع کر دی، اور اللہ کے ساتھ ساتھ ان بتوں کی بھی پوجا کرنی شروع کر دی۔ میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دور جہالت کے جو مشرکین تھے انہوں نے اس سے آگے اور کیا کام کرنے شروع کر دیے۔ تو علماء یہ لکھتے ہیں کہ وہ جو لوگ تھے وہ بتوں کے پاس مجاور بن کے بیٹھ گئے، ان کو زور زور سے پکارتے تھے اور ان بتوں کے سامنے اپنی حاجتیں پیش کرتے تھے، اور ان کا عقیدہ یہ بن چکا تھا کہ یہ اللہ پاک کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ اور قرآن پاک کے اندر بھی آیت پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ نے یہ بیان کیا کہ یہ لوگ اور یہ جو لوگ ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم بتوں کی محض عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ پاک تک ہمیں پہنچاتے ہیں، یہ اللہ پاک کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ تو پھر اسی طرح سے قوم نوح کے بت بھی ان کو ملے، جو ایک جن نے عمرو بن لحی کو بتایا تھا، اس نے وہ بھی 5 بت نکال کر لے آیا تھا اور لوگوں کو ان کا بھی تعارف کرایا۔ اسی طرح سے عربوں کے اندر بت پرستی عام ہو چکی تھی، اور پھر ان لوگوں نے ان بتوں کا طواف کرنا شروع کر دیا، بتوں کے نام کا حج کرنا شروع کر دیا۔ پھر ایسا کرتے تھے کہ بتوں کے نام کے انہوں نے جو تھا وہ جانور چھوڑنے شروع کر دیے، یعنی وقف کرنے شروع کر دیے۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، رسول پاک علیہ السلام کے فرمان پاک مفہوم ہے کہ عمرو بن لحی وہ پہلا شخص تھا جس نے بتوں کے نام کے جانور چھوڑے تھے۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ وہ جو مشرکین تھے انہوں نے یہ کام بھی کرنا شروع کیا کہ اپنے کھانے میں سے اور اپنی فصلوں میں سے اور اپنے جانور تھے چوپائے تھے ان میں سے کچھ حصہ اللہ کے نام کا وقف کرنا شروع کر دیا، اور کچھ حصہ اسپیشلی ان بتوں کے نام کو انہوں نے وقف کرنا شروع کر دیا۔ یہ بھی ان کا ایک عقیدہ بن چکا تھا۔ یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ جہاں تک میں نے رسول پاک علیہ السلام کی سیرت کو پڑھا ہے اور جہاں تک میں علماء سے پوچھتا رہتا ہوں، تو میں اس نتیجے تک پہنچا ہوں کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے لے کر رسول پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تقریباً 2500 یا 2600 سال کا عرصہ بنتا ہے، اور اس پورے عرصے کے اندر یہ جو عرب تھے ان کے اندر اللہ پاک نے کسی نبی کو نہیں بھیجا۔ باقی جتنے بھی انبیاء تھے وہ اسماعیل علیہ السلام کے دوسرے بھائی سیدنا اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، جنہیں بنی اسرائیل کی قوم کہا جاتا ہے، اور انہیں بنی اسماعیل کہا جاتا تھا۔ انہیں بنو اسماعیل کہا جاتا تھا
اور انہیں بنی اسرائیل کہا جاتا تھا، جو سیدنا یعقوب علیہ السلام سے آگے ان کی نسل چلتی ہے، اور آخری نبی ان میں سے عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچتے ہیں۔ جب تک میں نے علماء سے پوچھا ہے کہ بنی اسرائیل میں سے آخر نبی اس سرزمین کے اوپر جو آئے تھے وہ عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ تو علماء یہ بھی لکھتے ہیں کہ یہ جو قبیلہ تھا جرہم ثانی، جو سب سے پہلے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے بچپنے کے زمانے میں ہی یہاں پہ آ چکا تھا حرم پاک کے اندر، یہ قبیلہ 2100 سال تک یہاں رہا، اللہ پاک کے گھر کے اندر موجود رہے۔ اور اس قبیلے کے لوگ، یہ جو قبیلہ تھا یہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا سسرالی قبیلہ تھا، اور اس قبیلے کے ساتھ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے 2 بیٹے بھی رہے، باقی جو ان کے بیٹے تھے وہ عرب کے اطراف میں پھیل چکے تھے۔ 2100 سال تک یہ لوگ اللہ پاک کے گھر میں موجود رہے۔ پھر کچھ حالات ایسے ہوئے کہ جس کی وجہ سے جرہم ثانی قبیلے کو یمن کی طرف واپس جانا پڑ گیا، اور یہاں پر جو لوگ تھے وہ جو مختلف قبائل اور بھی داخل ہو چکے تھے، اور کچھ قبائل اپنے آپ کو بڑا منواتے تھے کہ ہم سردار قبائل ہیں، اور جب حج آتا تھا تو وہ جو بڑے قبیلوں کے جو لوگ تھے، جو سردار لوگ تھے، جب تک وہ حج کے ارکان کو پورا نہیں کرتے کوئی دوسرا قبیلہ اس ارکان کو پورا نہیں کر سکتا تھا۔ جب تک بڑے درجے والے قبیلے کے لوگ شیطان کو کینکریاں نہیں مار لیتے تھے، کوئی دوسرے چھوٹے قبیلے والا لوگ شیطان کو کینکریاں نہیں مار سکتا تھا۔ اس طرح لوگوں نے اپنے اندر یہ چیزوں کو، نئی چیزیں ایجاد کر لی تھیں، اور لوگوں کو وہ یہی کہتے تھے اور بتاتے تھے کہ ہم ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے دین کے اوپر ہی چل رہے ہیں۔ لیکن علماء یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو کافی لمبا عرصہ گزرا، تقریباً 2500 یعنی 2500-600 سال کا عرصہ گزرا، اس میں شروع میں تو لوگ جو تھے توحید کے اوپر بالکل مضبوط تھے، کیونکہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام 137 سال کی عمر پا کر فوت ہوئے تھے، اور وہ حرم پاک کے اندر موجود رہے تھے، اور حرم پاک کے والد تھے۔ پھر آگے ان کے بیٹوں نے حرم پاک کا جو اقتدار کو سنبھالا، حرم پاک کے ولی بنے۔ پھر ان کے بعد جو ان کے یعنی سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے جو سسرالی قبیلہ تھا وہ حرم پاک کے ولی بنے۔ اسی طرح یہ لوگوں کے اندر سلسلہ چلتا رہا، لیکن شروع میں یہ توحید کے اوپر مضبوط تھے، لیکن آہستہ دین سے دور ہوتے گئے، اور دنیا کے اندر یہ لوگ زیادہ پڑھتے گئے، جس کی وجہ سے ان کے اندر اور بھی جہالتیں جو ہیں ان کے اندر داخل ہو گئیں۔ مجھے یہ تاریخ تو نہیں مل سکی کہ عمرو بن لحی نے کس سن میں یہ بت لا کر جو نصب کیا تھا، لیکن مجھے اتنا ملا ہے کہ عمرو بن لحی ہی شام سے سب سے پہلے وہی بت لے کر آیا تھا، اور اس نے یہاں پر آ کر عربوں کو بت پرستی کے اوپر لگایا تھا۔ اس کے بعد میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتاؤں گا کہ کون کون سے جانور تھے، کس قسم کی بکریاں تھیں، کس قسم کے اونٹ تھے، کس قسم کی اونٹنیاں تھیں، جن کو یہ لوگ بہت برکت والا سمجھتے تھے، اور پھر یہ لوگ فال نکالتے تھے، نجومیوں کی باتوں کو مانتے تھے، اور بدشگونیوں کے اوپر یقین کرتے تھے، اور اسی طرح یہ ان کے اندر جوا کھیلا جاتا تھا، اور کئی قسم کا، اور یہ خرگوش کی جو ٹخنے کی ہڈی ہے اس کو اپنے گھروں کے اندر لٹکاتے تھے۔ اس کے بارے میں آپ لوگوں کو نیکسٹ لیکچر میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ